صحابہ اکرام جب ایمان لا رہے تھے تو وہ دور بڑا نازک تھا، بڑا دردناک تھا. اس دور میں ایمان لانا یہ بڑا مشکل بھرا کام تھا. اس دور میں ایمان لانا اپنے پیروں پر کلہاڑی جیسے مارا جاتا ہے ویسے تھا. آج کے زمانے کو آپ سامنے رکھیے، آج کا جو وقت چل رہا ہے، جیسے دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کیا ہو رہا ہے سب آپ آنکھ کے سامنے ہیں. ہم لوگ کو پرواہ ہے ان چیزوں کی، ہمارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن صحابہ اکرام ایسے تھے جن کو اپنی جان مال اور مال دولت یا کسی بھی طرح کی کچھ بھی پرواہ نہیں تھی. حتیٰ کہ ہجرت کرنا پڑا، کتنے کو مارا گیا، پیٹا گیا، کتنے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کتنے کی چمڑی نوچ لی گئی، کتنے کے زخم کبھی بھر ہی نہیں پائے، کتنے کو پریشان کیا گیا، کتنے کو ہجرت کرنے کے لیے مجبور کیا گیا. آپ سوچئے ہجرت کا حکم نازل نہیں ہوا، اس کے پہلے ہی لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیے تھے. اس سے اندازہ لگائیے کہ لوگ کتنا پریشان ہوئے ہوں گے، کتنا ان کو تکلیف گزر رہی ہوگی کہ ہجرت کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ حبشہ کی طرف ہجرت. اور حبشہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں تھا. نجاشی بادشاہ تھا، عیسائی تھا. آج کے زمانے میں اس ملک کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے. تو وہاں جانا اور پھر وہاں جا کر کے آزمائش سے دوچار ہونا، کیونکہ یہاں سے بھی لوگ پہنچ گئے، بولا کہ ہمارے لوگ ان کو واپس کر دیجئے. اس کے بعد وہاں ایک طریقے سے اپنا اگزام دینا، امتحان دینا کہ کیا تم ہمارے خلاف تو نہیں ہو، تم ان کے خلاف تو نہیں ہو. یہ طرح طرح کی تفتیش، طرح طرح کی ابتلا آزمائش. اور اس کے بعد جا کر کے نجاشی نے ان لوگوں کو رہنے کی اجازت دی، جب مطمئن ہو گیا کہ نہیں یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں. کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، کتنے لوگوں کی مال دولت چلی گئی. ایک ہجرت، اپنی جگہ اپنے مقام کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا، آباد ہونا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اپنی بیوی بچے اور اپنی سواری کے ساتھ جب نکلے، اور نکلنے کے بعد جب تھوڑا دور پہنچے تھے ان کے گھر کے لوگ آ گئے. جو سواری لے جا رہے تھے ان کے بھائی وغیرہ لے کر کے چلے گئے، بیوی بچے کو ان کی بیوی کے گھر والے لے کر کے چلے گئے. اکیلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اکیلے تنہا، اور سواری بھی نہیں تھی، اور پیدل چلتے ہوئے آپ سوچئے تقریباً 450-500 کلومیٹر کا راستہ ہے مکہ سے مدینہ. آج کے زمانے میں ابھی بھی اتنا ہے. پہلے کا سفر اور پہلے کا راستہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کتنا. آج تو گاؤں دیہات کے بھی راستے کچھ حد تک صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کوئی راستہ ہموار نہیں تھا، کوئی راستہ بنا ہوا نہیں تھا، سارے راستے خراب تھے، اوبڑ کھابڑ تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کے پیر بالکل زخمی تھے، جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ لے کر آئے یا نہیں. کہا کہ سب لے لیا لوگوں نے، کچھ بھی لانے نہیں دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے ایمان کو بچا لیے تو تم نے سب کچھ بچا لیا. اور پھر آپ دیکھیے اس کے بعد وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرنا شروع کیے مدینہ کے اندر، اور بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہونے لگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ لوگ بڑے مالداروں میں شامل ہو گئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے ایک اعلیٰ درجے کے مالدار، یعنی مالداروں میں بھی اسٹیٹس ہوتا ہے الگ الگ، تو اعلیٰ درجے کے مالدار مانے جاتے تھے. ان کا ہر روز کا الگ کپڑا ہوتا تھا، ہر روز کا الگ جوتا ہوتا تھا. کوئی نیا، جیسے آج نیا برانڈ آیا ہے، نیا کوئی پروڈکٹ آیا ہے، تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں پہلے اس کو حاصل کرتے ہیں، جو بھی ان کی نیت ہو، لیکن بہرحال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اللہ رب العالمین نے دیا ہے. تو ان کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی شام کے اندر، یمن کے اندر، یا بڑے بڑے مارکیٹس میں، جو اس زمانے میں دنیا میں مارکیٹ بڑے بڑے تھے عرب کے، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی چیز آئی ہے نہیں، تو سب سے پہلے ان کے گھر میں آتا تھا. اتنا تھا. لیکن وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بورا اور ٹاٹ پہن کر کے گھومنے لگے. جب ایمان قبول کیا اور سب کچھ چھوڑ دیا، تو یہ سب حالات ان لوگوں کے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ان لوگوں کا ایمان لانا، جس دور میں یہ لوگ ایمان لائے اور جس دور میں ان لوگوں نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کیا، اور جتنا ان لوگوں نے قربان کیا اس کا کوئی حساب نہیں دے سکتا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. اور تعداد اتنی کم ہونا
ڈر خوف کا ماحول ہونا، اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا. کوئی جنگ ہو، کسی جنگ کا اعلان بھی ہوا ہو، آج جنگ کا اعلان ہو جائے، کچھ ہو جائے تو کہیں گے جاؤ مرو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں دعا کر رہے تھے، یعنی ایک رات پہلے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی وقت باقی تھا، ایک رات پہلے جب دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے کہ ادھر 300 کے آس پاس کی تعداد ہے، ادھر 1000، اور اتنے ساز و سامان کے ساتھ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں بدر کی جنگ کے لیے. یہاں پر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے کا، نہ تعداد ہے، نہ ساز و سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے اور بول رہے تھے اے اللہ اگر یہ لوگ آج بچیں گے تو تیرا دین بچے گا، اور اگر یہ لوگ آج چلے جائیں گے تو تیرا دین بھی نہیں بچ پائے گا، تیرا دین بھی ختم ہو جائے گا اس دنیا سے، تیرے دین کا نام لینے والا، تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. کچھ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جب دیکھا تو بعد میں جب دعا وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کہا کہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا، یعنی بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم وہ نہیں کہیں گے. اور کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ جب ان کو عمالقہ بستی کے لیے کہا گیا تھا جہاد کرنے کے لیے کہ تمہیں جانا ہے تو وہاں پر لڑنا پڑے گا، بغیر لڑے تمہیں اندر داخل ہونے نہیں دیں گے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، لڑے بھیڑے جھگڑے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. ایک دم یہی ایمان ہے آج ہم لوگوں کا، ایک دم اسی روش پر ہیں ہم لوگ. اور اس کے بعد ہم لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ ہم ایٹیٹیوڈ دکھا سکیں. جیسا ایٹیٹیوڈ ہم لوگ دکھاتے ہیں اس لائق نہیں. اگر اتنا کیے بھی ہوتے صحابہ اکرام کے درجے کا، کچھ دکھاتے تو کوئی برداشت بھی کرتا، کہیں شاید کھپ جاتا یہ ایٹیٹیوڈ. لیکن جو حال ہمارا بنی اسرائیل کا جو حال تھا سیم ٹو سیم وہی اسی حال پر آج ہم لوگ ہیں. بزدلی، ڈر، خوف اور مال کی محبت، دنیا کی محبت، ساری چیز کی محبت، ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں، اعمال سے کوئی لینا دینا نہیں، ایک دم سیم ٹو سیم وہی چیز پر ہم چل رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس جماعت کے بارے میں کلام کرتے ہیں، اس جماعت کے بارے میں بات کرتے ہیں جس جماعت کے دھوہن یعنی پیر کی دھوہن کے برابر بھی پہنچنا ناممکن ہے. ایسا کہا کہ ہم وہ نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بالکل بھی مت گھبرائیے. جتنا ہمارے اندر جان ہے، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، جتنا ہمارے سے ہو سکے گا اتنا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے لڑنا، تیر نبی کو نہ لگے ہمیں لگ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم نہ ہو ہمیں ہو جائے، اور اپنے جان کو پیش کرنا، اپنے مال کو پیش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے اور اس پر عمل کرنا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان ایک مرتبہ ہوا کہ بھائی خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے بارے میں کہا کہ مال خرچ کرنا ہے، لوگ اپنا اپنا لے کر کے آؤ. تو ان دنوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال دولت زیادہ تھی، کچھ بہتر ہو گئے تھے ان کے حالات، تو وہ گئے گھر سے اور آدھا لے کر کے آئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر کے آئے. دکھنے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کم دکھ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لے کر کے آئے، بلکہ سوال کا انداز دوسرا تھا. سوال یہ کیا کہ کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نصفہ، اس کا آدھا، 50 یہاں ہے 50 گھر پہ پرسنٹ. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ما ابقیت الا اسم اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑا ہے، باقی گھر میں جو تھا وہ سب یہاں. اتنی قربانی دینے والے لوگ، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بالکل یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے لوگ، ان کے اوپر بات کرنے کا منہ نہیں ہونا چاہیے آج کے زمانے کے لوگوں کا، آج کے وقت کے لوگوں کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں بہت باتیں کہی ہیں. آپ نے اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں لوگوں سے ڈرایا ہے، کہا کہ
لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا مت کہو، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے. احد پہاڑ کے برابر سونا کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک آنکھ ملک کی جو ہے پوری دولت چلی جائے گی اس میں. ایک احد پہاڑ، ابھی احد پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، جائیے عمرہ کرنے حج کرنے تو دکھائی دے گا کتنا بڑا پہاڑ ہے وہ، کتنا لمبا، 10 کلومیٹر تک وہ پہاڑ چلتا جاتا ہے. یعنی آپ چلتے رہیں گے 10 کلومیٹر تک چلیں تب بھی وہ پہاڑ ختم نہیں ہوتا، اتنی لمبائی ہے اس کی، اونچائی اتنی ہے. کہا اتنے برابر بھی اگر کوئی سونا صدقہ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کوئی بھی شخص ہمارے اصحاب کے ایک مد جو انہوں نے صدقہ کیا ہے، ایک پیمانہ ہے مد، چھوٹا موٹا پیمانہ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر انہوں نے کھجور صدقہ کیا ہے یا جو صدقہ کیا ہے یا گیہوں صدقہ کیا ہے یا جو بھی صدقہ کیا ہے، اتنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ جس زمانے میں، جس وقت میں ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ زمانہ بہت خطرناک تھا. اس زمانے میں ساتھ دینے کا مطلب اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا، اپنی مال دولت، حتیٰ کہ فیملی ممبرز جو تھے ان سے بھی آپ کو ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا. آپ یہ نہیں کہیں گے تو میری بیوی ہے، تم کون ہوتے ہو، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تھے. آج مطلب ایسا دور تھا، ایسا وقت تھا. اس دور کے اندر ایمان لانا، ایمان پہ جمے رہنا اور مدد کرنا، تعاون کرنا، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے. اور صحابہ اکرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بنائی. سب سے پہلے کے جو صحابہ اکرام تھے ان کا ایک الگ ہی مرتبہ ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان لائے ہیں اور جو لوگ فتح مکہ سے پہلے قتال کی، یعنی جو بھی جنگ فتح مکہ سے پہلے ہوئی ہے، ان لوگوں کا درجہ زیادہ ہے، زیادہ بڑا ہے. اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں یا اس کے بعد جو بھی جنگ ہوئی اس میں شریک ہوئے ہیں، ان کا درجہ ان سے کم ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ